غور فرمایا برادران عزیز آپ نے؟ وہ جو ایک ایجنڈا تھا کہ ہمیں کسی طریقے سے پیغمبر اکرم کی رسالت کو ختم کرنا ہے، پہلے ہم نشانہ کس کو بنائیں؟ علی، اولاد علی، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو. ان کو کب نشانہ بنایا جائے گا؟ کا وقت آئے گا، وقت آئے گا تب نشانہ بنایا جائے گا. یزید کی کیلکولیشن یہ تھی کہ اب وہ وقت آ گیا. امیر شام نے جس چیز کا نجی نشستوں کے اندر اظہار کیا تھا اور بھرپور اظہار کیا تھا، علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کا ایک پورا آرٹیکل ہے بنو امیہ کے حوالے سے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس میں ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ کسی نشست میں ایک شخص نے امیر شام سے یہ کہا کہ تو نے بنی ہاشم کو اتنا دیوار سے لگا دیا، اب تو ان مظالم کو ختم کر. بنی ہاشم کا مطلب سادات، دیوار سے لگا دیا، ظلم کیا، قتل کر دیا، ان کے اوپر مالی اعتبار سے آج کی اصطلاح میں کہوں کہ فائنینشیل سینکشنز لگا دیا، یہ سب کچھ کر دیا. اب تو وہ بیچارے بالکل ہی زمین گیر ہو گئے. اب تو ان کو کچھ فلیکسیبلٹی دے، اب تو ان کے لیے کچھ گنجائش پیدا کر. اب تو وہ اس قابل بھی نہیں رہے کہ تیرے مقابلے میں کھڑے ہو سکے. آپ کو معلوم ہے امیر شام نے کیا جواب دیا؟ امیر شام کا جواب یہ تھا، اس نے خلفاء کے ترتیب سے نام دیے. پہلے خلیفہ کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ بھی تھے، آئے اور چلے گئے. آج جب بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تھے، یعنی وہ سم تھنگ، بس اس سے زیادہ ذکر نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد دوسرے خلیفہ کا نام لیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی آئے اور انہوں نے یہ کام کیا اپنی دانش میں، اور پھر اس کے بعد وہ بھی چلے گئے اس دنیا سے. آج کبھی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تھے، پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ کا ذکر کیا، وہ تو تھے بھی بنو امیہ سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی کچھ کام کیے. آج کبھی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. مگر یہ جو بنی ہاشم کی تم بات کر رہے ہو، تو ان کا سردار تو وہی مصطفیٰ، نعوذ باللہ من ذالک، نام بھی توہین کے ساتھ کہ پیغمبر اکرم کا یہ. ان سب کا ذکر آتا ہے تو کہا جاتا ہے وہ بھی تھے، اور جب اس کا ذکر آتا ہے تو کس طریقے سے کہ ہر نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اور ہر مرتبہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. جب تک میں اس کو ختم نہیں کر لیتا تب تک مجھے چین نہیں ملے گا. تو ابھی کیا کر رہے ہیں کہ اس پر بس نہیں چلتا. ابھی اس پر بس نہیں چلتا تو جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اس کو ڈیگریڈ کیا جائے گا، ڈسگریس کیا جائے گا. ان کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پورٹرے کیا جائے کہ ان کے لیے کوئی نیک نامی باقی نہ بچے. یہ امیر شام یہ جملے ممبر پر نہیں کہہ پایا، یہ یزید نے کہے. جب اس کو یہ لگا کہ ہاں اب یہ موقع آ گیا کہ ہم کھل کر اس بات کا اعلان کر دیں، اس لیے کہ اب ہمیں اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے مزید کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو حسین کا سر میرے سامنے موجود ہے. اب وہ کھل کر کہتا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی، کچھ نہیں ہوا. یہ سارے کا سارا ڈھونگ تھا بنی ہاشم کا ملک اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے. ریلیجن کا ایک کارڈ تھا کہ جو انہوں نے استعمال کیا تھا. دوسری طرف آپ دیکھیں مولا کائنات جناب سیدہ سوال کرتے ہیں، اے ابو الحسن آپ خاموش ہیں، کوئی خاص وجہ؟ یہ مکالمہ کتنا قیمتی ہے کہ جناب سیدہ کے سوال کے ذریعے سے علی کو بولنے کا موقع ملا. مولا کہتے ہیں کہ یہ جو اذان آپ سن رہی ہیں نا، اس اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ جو کہا جا رہا ہے، میں اس کو بچانے کے لیے خاموش ہوں. میں اپنی قربانی دے رہا ہوں اس کو بچانے کے لیے. جناب سیدہ جانتی ہیں، مگر اس مکالمے کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچا. ایک نمبر 2، کربلا کے واقعے کے بعد سید سجاد سے کسی نے سوال کیا لمن الفتح، جیتا کون؟ جیتا کون؟ یہ سوال کرنے والا طنز کر رہا ہے. سید سجاد کا جواب کیا ہے؟ سید سجاد کا جواب یہ ہے کہ ابھی جب اذان ہو تو سن لینا، اگر یہ کہا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ تو مان لینا حسین جیت گیا. غور فرمایا آپ نے؟
وہاں پر ایجنڈا کیا چل رہا ہے، یہاں پر ایجنڈا کیا چل رہا ہے. پھر اس کے بعد سید سجاد پر ہمارا سلام کہ جب اپنا تعارف کروا رہے تھے، اس تعارف کے دوران آپ جانتے ہیں کہ خطبہ روکا گیا، خطبہ کاٹا گیا. کس کے ذریعے سے؟ اذان کے ذریعے سے. جتنے کلمے ہیں سب حق ہے. سید سجاد کہاں روک رہے ہیں؟ کمال نہیں ہے؟ یزید نے کہا کہ اے مؤذن اذان کہہ، تاکہ سید سجاد کی بات کو روکا جا سکے، کاٹا جا سکے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. سید سجاد نے تبصرہ کیا ہے، روکا نہیں ہے. سید سجاد فرماتے ہیں لا شیء اکبر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سید سجاد نے تبصرہ کیا ہے، روکا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ شہد بہا شعری و دمی و لحمی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میرا روم روم گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میرا گوشت، میری کھال، میرا خون گواہی دیتا ہے، خون کا ایک ایک قطرہ گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب سید سجاد کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے رکا. التفت الی یزید، اور اب یزید کی طرف رک کر کے یہ کہا محمد ھذا جدی ام جدک، مجھے تو صرف اتنا بتائیے محمد جس کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، کچھ دن پہلے دربار کے اندر وہ کہہ رہا تھا لعبت ہاشم بالملک، جس کا جواب جناب زینب نے دیا تھا دربار کے خطبے میں. کتنا کمزور ہوا کہ اب اگر سید سجاد کو روکنا بھی ہے تو اذان کہلوا رہا ہے. وہ اذان جسے ختم کرنا چاہ رہا تھا، اسی اذان کے ذریعے سے مجبور ہوا کہ اپنی بات کو آگے بڑھائے، اور سید سجاد نے اس کو بھی اس کے خلاف استعمال کیا. مجھے تو صرف اتنا بتاؤ کہ یہ محمد جس کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے جدی ام جدک، میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ اگر تو یہ کہے کہ یہ تیرے جد ہیں، کذبتا و کفرتا، لفظوں کا انتخاب تو آپ دیکھیے. اگر تو کہے کہ یہ تیرے جد ہیں، جھوٹ بھی ہوگا، کفر بھی ہوگا. اور جبکہ تجھے یہ پتا ہے کہ وہ میرے جد ہیں، فلما قتلتا اطرتہ، جب تجھے معلوم ہے کہ وہ میرے جد ہیں تو اتنا بتا کہ پھر اسی محمد کی اطرت کو کیوں قتل کیا. دنیا پوچھتی ہے کہ یزید قاتل تھا یا نہیں تھا، مقتول کے وارث سے تو پوچھو کہ وہ اپنے بابا کا قاتل کس کو سمجھ رہا ہے. فلما قتلتا اطرتہ، اے یزید اسی مصطفیٰ کی آل کو قتل کرتا ہے، اور پھر مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی 6 ماہ دار ہے. مگر یہ واقعاً حسینی تبلیغ کا شباب، اپنا عروج، کہ ظالم کے شہر میں مظلوم نے اپنے جد کے نام کو وہ رفعت عطا کی کہ جہاں کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور اب یہ اعلان ہو رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ایک فتح کا اعلان.